الرحمن الرحیم باب کیف الجلوس فی التشہد۔ اب تشہد کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت کر لی، اور پڑھنا کیسے ہے اس کی بھی وضاحت کر لی۔ اب تشہد کے لیے جو بیٹھنا ہے تو بیٹھے گا کس طریقے سے، بیٹھے گا کس طریقے سے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو رباعی نمازیں ہیں ظہر، عصر، عشاء، اس میں چار یعنی 2 قاعدے ہوتے ہیں، اور مغرب کی نماز جو ہے وہ ثلاثی ہے یعنی طاق ہے، 3 رکعتیں ہیں، اس میں بھی 2 قاعدے ہیں، اور فجر کی نماز میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے فرائض میں۔ تو احناف کے نزدیک چاہے قاعدہ 1 ہو یا 2 ہو، افتراش مسنون ہے۔ افتراش کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اپنے الٹے پاؤں کو بچھا لے اور اپنی سرین اس کے اوپر رکھے، یعنی اس کے اوپر بیٹھ جائے، اور دائیں پاؤں کو کی انگلیوں کے جتنی آسانی سے مڑ سکے قبلے کی طرف موڑ کے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، اس کو افتراش کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تورک کا لفظ ہے، احادیث میں تورک بھی آتا ہے، تو تورک کی تعریف بھی سن لیں، اگلا باب بھی حل ہو جائے گا۔ تورک کے 2 طریقے ہیں۔ تورک کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے جس طرح افتراش میں ہوتا ہے، دائیں پاؤں کو اپنی جگہ پہ کھڑا رکھا ہے، اور بائیں پاؤں پہ بیٹھنے کی بجائے اس کو اس کے نیچے سے نکال دیا جائے، بجائے اس پر بیٹھنے کے بائیں یعنی الٹے پاؤں کو دائیں پاؤں جو کھڑا ہے اس کے نیچے سے نکال دیا جائے اور سرین کے بل زمین پہ بیٹھا جائے۔ ایک تورک یہ ہے۔ دوسرا تورک یہ ہے کہ دونوں ٹانگوں کو دائیں طرف نکالا جائے، جو عورتوں کے لیے حکم ہے نماز میں، دونوں ٹانگوں کو دائیں طرف نکالا جائے اور سرین پر بیٹھا جائے، اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک دونوں قاعدوں میں افتراش ہے۔ افتراش کا طریقہ ہم نے عرض کر دیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں قاعدوں میں تورک ہے۔ وہ تورک چاہے دونوں ٹانگیں نکال کے سورین پر بیٹھ جائے یا الٹے پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کے سورین پر بیٹھ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال امام مالک کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً تورک مسنون ہے۔ چھوٹے 2 امام حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن نمازوں میں 2 قاعدے ہیں اس میں پہلے قاعدے میں افتراش مسنون ہے، دوسرے قاعدے میں تورک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مطلقاً ہے، چاہے 1 قاعدہ ہو چاہے 2۔ وہ کہتے ہیں پہلے قاعدے میں افتراش مسنون ہے، دوسرا قاعدہ اگر ہے تو تورک ہوگا، نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس قاعدے کے بعد سلام ہے، جس قاعدے کے بعد سلام ہے وہاں تورک ہوگا، جس قاعدے کے بعد سلام نہیں وہاں افتراش ہوگا۔ اور ان 2 چھوٹے اماموں کا اختلاف فجر کی نماز میں ظاہر ہوگا کہ فجر کی نماز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افتراش مسنون ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تورک مسنون ہے، کیونکہ اس قاعدے کے بعد سلام ہے، اس قاعدے کے بعد کیا ہے؟ سلام ہے۔ اب دلائل، حضرت جو احناف ہیں انہوں نے جو ایک تو باب کی روایت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کو لیا ہے، تو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فلما جلس یعنی للتشہد، کہ جب حضور علیہ السلام تشہد کے لیے بیٹھے، افترش رجلہ یسرا ووضع یدہ الیسرا یعنی علی فخذہ، کہ آپ علیہ السلام نے اپنے الٹے پاؤں کو بچھا لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنا الٹا ہاتھ الٹی ران پہ اور دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کیا اور دایاں ہاتھ دائیں ران کے اوپر آپ نے رکھا۔ نمبر 2، دوسرا استدلال جو ہے وہ احناف نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے لیا ہے، وہ بھی دونوں قاعدوں میں افتراش کے مطلقاً قول ہے۔ تیسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ مسلم کے اندر باب صفت الصلاۃ یا صفت تشہد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، وہ بھی ایسے ہی الفاظ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قاعدے کے لیے، وہاں قاعدہ مطلقاً ہے، قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ کی کوئی قید نہیں ہے، کہ جب حضور علیہ السلام تشہد کے لیے قاعدے میں بیٹھتے تھے تو الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور دائیں ٹانگ مبارک کو کھڑا رکھتے تھے۔ اور
حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تورک کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں تورک کی ممانعت ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیہقی مستدرک کے حاکم میں ہے، اور وہاں سے اعلاء السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 پر وہ دونوں روایات حضرت موجود ہیں حضرت سمرہ کی، کہ اس میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تورک سے منع فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح ابن سکن اور سنن بیہقی کے اندر موجود ہیں، جس میں تورک کی ممانعت کا ذکر ہے کہ تورک منع ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کو لیا ہے، اس روایت میں مطلقاً تورک ہے۔ اور چھوٹے دو اماموں نے اگلا باب آ رہا ہے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کی ایک لمبی حدیث جس کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکڑے کر کے ابواب باندھے ہیں، اس حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن باب کی روایت میں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے تورک کا ذکر نہیں کیا۔ تورک کا ذکر وہ آگے چل کے ایک روایت میں کریں گے آخر میں باب الصفۃ الصلاۃ میں، لیکن اس سے ان کا استدلال بئی معنی قوی نہیں ہے کہ وہ حدیث منقطع ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ منقطع ہے۔ دوسری اس میں محمد بن عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور ہم نے پیچھے آپ کو بتایا تھا وہ وہاں کریں گے کہ صحیح روایت جو ہے وہ حضرت عباس بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے اس روایت کو صحیح بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹے دو امام ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور احناف دونوں حدیثوں کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ ایک عارضی مقصد کے لیے تھا، حضور علیہ السلام کی سنت مستمرہ افتراش کی تھی، تورک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے لیکن وہ عذر کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جلسہ استراحت اور تورک کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین مکالمہ کیا ہے، اور انہوں نے خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا ہے کہ تمام احادیث صحیحہ مرفوعہ صحابہ کے عمل اور اجماع سے یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو جلسہ استراحت اور نہ تورک، یہ حضور کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ جلسہ استراحت بھی لعارض یعنی ایک مصلحت کے لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر کی وجہ سے کیا، اور یہ تورک جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام نے عذر کی وجہ سے کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین عنوان اس پہ باندھا ہے، تو لہٰذا اس تمام سے ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تورک آپ کی سنت نہیں تھی، یہ آپ نے ایک ضرورت کے لیے۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب بہت موٹے ہیں یا امام صاحب کو کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، تو تورک اس کے حق میں سنت ہوگا جو بیمار اور معذور ہے، جو صحیح تندرست ہے اس کے لیے افتراش مسنون ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔